بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے پٹکانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہی ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت، قدر و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودی جبکہ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ بیان ہوتا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بابل میں اخی اب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا احب مذکور ہے، جبکہ اس کی بیوی جس کا نام ایزابل تھا، یہی وہ عورت تھی جو پورے بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی، جو خود دراصل بیل نامی بت کی پرستار تھی۔ بیل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ 4 منہ اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں آتا ہے بیل کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دونی دی جاتی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص مواقع پر انسانوں کی بیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ دوستو، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بیل کے بانی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بیل کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہیبل بھی بیل ہی کی ایک شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور اس سے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بیل کی پرستش میں لگانے کا کام سر انجام دیا تھا، اور بیل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسان کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں، بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں وہ فینشن شہزادی اور بادشاہ اقبال کی بیٹی تھی۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو روایات اور عقائد کی پیروی کرنے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی شہر پر کنگ اعتبال کی حکمرانی بھی تھی۔ کنگ اعتبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل ایسا نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے احاب اور فینشن شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہذا کچھ ہی عرصہ میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بیل کی پوجا بدستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس کے اس عمل سے ناراض ہونے لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ الٹا خود لوگوں کو بیل کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 جھوٹے مدعی نبوت کو بھی لائی جو بیل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بیل کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء کو شہید کیا گیا، اور اسی سبب سے اس وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایت کے لیے
ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور ڈراوے دمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ کی چیز کی پرستش فوراً شروع دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ حضرت علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا۔ سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابیل حضرت علیہ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شور احیاب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان بھی جاری کیا، لیکن حضرت علیہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت علیہ علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ احیاب اور اس سرکش اور خون خوار ملکہ ایزابیل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت علیہ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت علیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یعقوب بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ بعد ازاں اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابیل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علیہ علیہ السلام اور احیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت علیہ علیہ السلام نے احیاب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ دادوں کا خون چاٹا تھا وہی تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت علیہ علیہ السلام نے احیاب کو اس کی ملکہ ایزابیل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزریل نامی کھیت میں کتے ایزابیل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا وہ اللہ کے حکم سے ایزابیل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یعقوب بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بعد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نابوت یزریل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یعقوب بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کے ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کے قاتلہ ایزابیل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سمو تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابوت یزریل کے کھیت میں بے گورو کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت علیہ علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابیل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی پاؤں اور ہاتھ تھا، لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابیل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابیل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل مختار ہے، اگرچہ وہ ایزابیل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضروری ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں ضرور پاتے ہیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔